بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن علي، من علي بفكاك رقبتي من النار، فيمن تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، وجعل لكل شيء أمدا، وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. میرے سامنے کا جو ہال ہے وہ ویسے بھی بھجا ہوا ہے، اور مجھے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تھوڑے روزے دار بھی بھجے سے ہیں.
الحمدللہ افطار ہو چکا ہے. ایک باوزہ بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 44 کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور مولا سید سجاد نے دعا کے جہاں سے حقیقی دعا کا آغاز ہو رہا ہے، اس کے ایک حصے میں پروردگار سے یہ طلب کیا ہے کہ مجھے فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس کے بعد یہ مانگا ہے پروردگار سے کہ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس میں سب سے پہلی چیز تھی نماز، جس کے بارے میں حدیث بہت مشہور ہے کہ ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا. اگر نماز قبول ہو گئی، یہ نہیں آیا حدیث کے اندر کہ نماز صحیح ہو گئی، یہ آیا ہے کہ قبول ہو گئی پروردگار کے یہاں، تو باقی اعمال خود بخود قبول ہو جائیں گے. یہ حدیث کا جملہ ہے. اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال خود بخود قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز مردود ہو گئی، رد کر دی گئی، تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. تو نماز بنیاد ہے اعمال کی. لہذا سب سے پہلی دعا جو مولا سید سجاد نے مانگی ہے وہ یہ ہے، پروردگارا اس مہینے میں مجھے توفیق دے کہ میں 5 وقت کی نماز اس کے صحیح آداب اور واجبات کے ساتھ انجام دے سکوں. اور پھر ایک جملہ آیا ہے اس دعا کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزِلْنَا فِيهَا مَنزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا. اور پروردگار مجھے اس نماز میں ان لوگوں کا مرتبہ عطا فرما کہ جو نماز کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے ہیں، الحافظین لارکانها، جو اس کے ارکان کی حفاظت کرنے والے ہیں، المؤدین لها فی اوقاتها، اور جو نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنے والے ہیں، علی ما سنہ عبدک ورسولک صلواتک علیہ وآلہ، اس طریقے کے مطابق جو تیرا خاص بندے اور تیرے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دی. ہمیں وہ نماز طلب کرنی ہے کہ جو رسول گرامی کو پسند تھی، اور رسول گرامی جس طرح نماز انجام دیا کرتے تھے. خود ختم مرتبہ فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بھوکے کو اگر کھانا مل جائے تو اس کی حاجت ختم ہو جاتی ہے، پیاسے کو پانی مل جائے اس کی طلب ختم ہو جاتی ہے. لیکن نماز سے میرا عشق اتنا زیادہ ہے کہ کبھی نماز سے عشق ختم نہیں ہوتا. اور یہ فقط زبانی کلامی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ حقیقت میں ختم مرتبہ اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ان کے پیروں میں ورم آ جاتے تھے. یہ ہر کتاب کے اندر جو بھی سیرت رسول سے منسوب کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول گرامی اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے. اور شاید اسی لیے پروردگار نے آیت نازل کی کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، رضا اوڑھنے والے نبی، نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو لیکن ذرا کم کھڑے ہوا کرو. یعنی عجیب بات ہے، پروردگار ساری کائنات کے انسانوں کو حکم دے رہا ہے تو نمازوں کے لیے جاگو، کھڑے ہو، اور اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے نمازوں کے لیے جاگو لیکن ذرا کم جاگا کرو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ جو عشق رسول گرامی کو نماز سے ہے، اسی لیے رسول گرامی بار بار دیکھا کرتے تھے اگر کسی شخص کی نماز صحیح ہو رہی ہے تو باقی اعمال خود بخود انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے. ایک شخص کا نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. رسول گرامی نے دیکھا اور بڑا لطیف جملہ ارشاد فرمایا لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع و خضوع ہوتا تو یہ خشوع و خضوع اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا. جو نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے پروردگار کی طرف توجہ رکھ کے، اگر یہ حقیقت میں پروردگار کی طرف توجہ ہوتی تو پھر یہ کھیل نہ رہا ہوتا. اور یہ تو ایک مثال ہے
ورنہ انسان خیالات جو ذہن کے اندر لے کر آتا ہے، اور کبھی کبھار جو کام باقی زندگی میں نہیں کر سکتا وہ سارے کام نماز کے اندر یاد آتے ہیں. اور یہ مشہور جملہ ہے کسی شیخ کا، جب ان کی نماز جماعت قضا ہو گئی تھی تو انہوں نے مشہور جملہ کہا تھا کہ ہائے میری جماعت نکل گئی. کسی نے کہا جماعت نکل گئی تو کیا ہو گیا، فرادہ پڑھ لو. کہا نہیں، جماعت میں وہ کام کر سکتا تھا جو فرادہ میں نہیں کر سکتا. کہا کیا کام کر سکتے تھے؟ کہا میں جماعت کے اندر شام سے لے کر مکے تک کے جو تاجر تجارت کے لیے سفر کرنے کے لیے آتے تھے میں سارے معاملات حل کر لیتا تھا، لیکن فرادہ نماز میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو کسی کی توجہ نماز کے اندر آ کر ہی مزمحل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے نماز میں، ورنہ باقی زندگی کے اندر بہت توجہ سے جوابات دے رہا ہوتا ہے، بہت توجہ سے کام کرتا ہے. اور عجیب بات یہ کہ اس کے بعد جو جملہ ہے مولا سید سجاد کی دعا کا وہ اسی توجہ کے بارے میں ہے. فی رکوعها وسجودها وجمیع فواضلها على اتم الطہور واسبغه وابین الخشوع وابلغه. فرمایا جس طریقے سے رسول گرامی رکوع انجام دیا کرتے تھے اور سجود کیا کرتے تھے اور باقی اعمال انجام دیا کرتے تھے مکمل طہارت اور بھرپور پاکیزگی کے ساتھ اور مکمل خضوع خشوع کے ساتھ، ویسی ہی نماز ہمیں عطا فرما. یہاں پر تو الہ امین کہنا چاہیے تھا، گرچہ رزق کی دعا نہیں ہے، اولاد کی دعا نہیں ہے، لیکن یہ دعا وہ ہے جو باقی ساری دعاؤں سے افضل ہے کہ پروردگار وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جیسے تیرے حبیب کو نماز پڑھنا نصیب ہوا. اور یہ صرف ائمہ اہل بیت، ائمہ اطہار رسول گرامی کی سیرت میں نہیں کہ وہ نماز خضوع خشوع سے پڑھا کرتے تھے، اصحاب کی زندگی میں، علماء کرام کی زندگی میں بہت نظر آتا ہے. خاص اہمیت دیتے تھے اس خضوع خشوع کو. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، حدیث کے جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ 40 سال اگر انسان فرادہ نماز پڑھے وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتا جو جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھنے کا ثواب ہے. لیکن شیخ عباس قمی حرم امام رضا علیہ السلام کے اندر آج سے تقریباً 50 سال پہلے کا یہ واقعہ ہوگا، اور جو جا چکے ہیں مشہد کی زیارت پر پروردگار ہر ایک کو چاہدہ معصومین کی زیارت نصیب فرمائے. حرم سے متصل ایک مسجد ہے، بہت مشہور مسجد، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، مسجد گوہر شاد. مسجد گوہر شاد میں شیخ عباس قمی نماز پڑھایا کرتے تھے. ظہر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد مصلی سے کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر چلے گئے. لوگ سمجھے کہ شاید وضو کرنے کے لیے گئے ہوں گے، شاید لباس کو کوئی نیا سے نظر آ گئی ہوگی، پاک کرنے کے لیے گئے ہوں گے. کافی دیر گزر کے نہیں آئے، اور اسی مسجد کے اندر ایک عالم دین آغا اخندی کے نام سے موجود تھے. وہ جانتے بھی تھے شیخ عباس قمی کو اچھی طریقے سے. حیران ہوئے، کافی دیر ہو گئی اب تک نہیں آئے. یہاں تک کہ لوگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے، کسی نے فرادہ نماز پڑھ لی، پھر جماعت نماز ہو گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن یہ بڑے پریشان ہوئے کہ کیا مسئلہ ہو گیا، اتنا اہم مسئلہ کہ اتنی بڑی مسجد سے خارج ہو گئے اور نماز جماعت بھی نہیں پڑھائی. کچھ عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی شیخ عباس قمی سے تو سوال کیا، کیا آپ کو یاد ہے کہ ایک دن آپ آئے تھے نماز پڑھانے کے لیے، نماز ظہر پڑھائی اور اس کے بعد آپ چلے گئے، نماز عصر نہیں پڑھائی آپ نے، کیوں؟ کہا کہ ایک بات ہو گئی تھی اس دن. انہوں نے اصرار کیا، وجہ بتائی. کہا جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو نماز کے دوران مجھے زور زور سے دور سے یا اللہ کی آواز آئی، اور انہوں نے جب تکبیر کی آواز بلند کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مجھے پتا چلا کہ نمازی ماشاءاللہ بہت زیادہ آئے ہوئے، الحمدللہ مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے. اس وقت میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا، شیخ عباس قمی تم کتنے نمازیوں کو نماز پڑھا رہے ہو، ماشاءاللہ تمہیں لوگ پہچاننے لگ گئے ہیں، تمہاری عدالت کو، تمہارے علم کو لوگ قبول کرنے لگ گئے ہیں. یہ خیال میرے ذہن میں آ گیا تھا نمازیوں کی کثرت کو دیکھ کر. اس لیے میں نے سوچا کہ نماز پڑھانا یہ زیادہ بڑا کام نہیں ہے، اپنے خضوع خشوع کو بچا کے رکھنا یہ زیادہ بڑا کام.
لہذا میں نے نماز پڑھانا چھوڑ دی. وہ نماز جس کا ثواب اس قدر بیان ہوا ہے، لیکن علماء خضوع خشوع میں اتنی تاکید کرتے ہیں کہ نماز جماعت بھی چھوڑ دی خضوع خشوع کو بچانے کی خاطر، پروردگار کی خاطر نماز ہو. اور یہ احادیث کے اندر آیا ہے نماز کا فقط اتنا ہی حصہ پروردگار قبول کرتا ہے جس میں پروردگار کی طرف توجہ ہوتی ہے. اور باقاعدہ امام نے مثالیں دی. بعض افراد وہ ہیں جن کی آدھی نماز قبول ہوتی ہے، بعض وہ ہیں جن کی 1/3 قبول ہوتی ہے، اور بعض وہ ہیں جن کی کچھ بھی قبول نہیں ہوتی. یہ قبولیت کا مسئلہ اور ہے، صحیح ہونا اور ہے، قبولیت الگ چیز ہے. ایک شخص نے صحیح نماز پڑھی، چاہے ذہن ہو یا نہ ہو، نماز صحیح ہوگی، قضا نہیں کرنی. لیکن قبول کروانی ہے اگر نماز تو اس کے لیے بھرپور توجہ ہو پروردگار کی طرف، تب یہ نماز قبول ہوتی ہے. درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. حتیٰ خود مومنین کی جو صفات بیان کی ہے مولا کائنات نے، اور آیتوں کی صورت میں مومنین کی صفات بیان کی. امیر المؤمنین ولادت ہوئی ہے اور مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں. سورہ مومنون کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. کون سے مومنین؟ سب سے پہلی صفت ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خضوع خشوع رکھتے ہیں. سب سے پہلی صفت ہے کہ انسان اپنی نماز کو درست کرے اور خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھے. اب موضوعات کئی سارے اس دعا کے اندر، لہذا میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. پھر فرمایا دوسری دعا، وقفنا فیہ لأن نصل ارحامنا بالبر والصلہ، اور پروردگارا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں. دو چیزیں ہیں. پہلی چیز جس کا تذکرہ ہوا اس کا تعلق حقوق اللہ سے تھا. دوسری دعا جو مانگی گئی اس کا تعلق حقوق العباد سے. حقوق العباد میں بھی سب سے پہلی چیز ہے والدین اور رشتہ دار، بیوی بچے جو سب سے قریبی ہے، گھر والے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے دعا مانگی گئی. اور یہ بھی رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جعل اللہ سبحانہ حقوق عبادہ مقدمۃ علی حقوقہ، فمن کان، جو شخص پروردگار کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیا اس لیے کہ جو پروردگار کے حقوق کو ادا کرنا چاہتا ہے، پروردگار نے خود اپنے حقوق پر مقدم کیا ہے اپنے بندوں کے حقوق کو. نماز واجب ہے، جتنی واجب مقدار ہے اس میں نماز پڑھنا ضروری ہے. واجب مقدار کتنی ہے؟ 17 رکعت واجب ہے. ان 17 رکعت نماز پڑھنے کے بعد انسان مستحبات کی منزل پر آ جاتا ہے. پھر اگر مستحب نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، دعائیں مانگنا چاہے تو دعائیں مانگ سکتا ہے، مناجات کرنا چاہے کام کر سکتا ہے. یہ سارے کام کیا ہے؟ یہ تعلق رکھتے ہیں پروردگار سے، حقوق اللہ میں شامل ہے. لیکن واجبات انجام دینے کے بعد اگر کہیں انسان دیکھتا ہے کہ پروردگار کا کوئی بندہ تکلیف کے اندر ہے، رشتہ داروں میں سب سے پہلے رشتہ داروں میں دیکھتا ہے کہ کوئی شخص تکلیف کے اندر ہے، تو ان مستحبات سے افضل اس رشتہ دار کی مدد کرنا. 17 رکعت نماز انجام دینے کے بعد اگر کوئی رشتہ دار، کوئی گھر والا پریشانی کے اندر ہے، اور حتیٰ گھر والوں کے کام کرنا، ماں نے کوئی کام دیا ہے، شوہر نے کوئی کام دیا ہے، بیوی نے کوئی کام کہا ہے، اولاد نے کسی چیز کی فرمائش کی ہے، ان سارے کاموں کو پورا کرنا یہ مستحب نمازوں سے افضل ہے. اور یہ روایت آنے والی ہے، چونکہ بات ابھی حقوق العباد کے حوالے سے شروع ہوئی ہے. یہ پہلا حق رشتہ داروں کے بارے میں. دوسری چیز وَأَن نَتَعَاهَدَ جِيرَانَنَا بِالْإِبْزَالِ وَالْعَطِيَّةِ، اور پروردگار اس مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کر سکیں، اچھا برتاؤ کر سکیں اور ان کی مدد کر سکیں. پہلی چیز رشتہ داروں کے بارے میں.
دوسری چیز پڑوسیوں کے بارے میں، یعنی حقوق العباد اب شروع ہو گئے. نماز کا بیان ہونے کے بعد حقوق العباد کا مرحلہ شروع ہو گیا. رشتہ داروں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں، روایتوں کے اندر اس کے فوائد بیان ہوئے. کتنے فوائد ہیں پروردگار نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پہ رکھے ہیں. کہا جو شخص رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے پروردگار اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بہت کام کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اگر فاسق خاندان ہیں، فاسق و فاجر خاندان ہیں، لیکن آپس میں پیار محبت سے رہتا ہے تو پروردگار ان کو دنیا میں ترقی عطا فرمائے گا. اور اگر مومنین کا خاندان ہے لیکن آپس میں پیار محبت نہیں ہے، ہر ایک اپنی فکر میں اپنے نظریے کے مطابق اختلاف کیے بیٹھا ہے، چاہے مومنین کا خاندان ہے، پروردگار پر یقین رکھتے ہیں، لیکن پروردگار کہے گا ان کی دنیا ہم نے برباد کر دی، دنیا میں ترقی نہیں پا سکتے. لہذا صلہ رحمی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب ذہنی دباؤ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، گھریلو پریشانی نہیں ہوگی تو عمر میں اضافہ ہوگا. تیسرا فائدہ کہ جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو بہت آسانی سے روح قبض کر لے گا، تکلیف نہیں ہوگی. چوتھا فائدہ جب حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا تو حساب و کتاب میں آسانی سے کام لیا جائے گا، سہل انگیزی سے کام لیا جائے گا، سختی سے کام نہیں لیا جائے گا. اور پانچواں مرحلہ، یہ تو آخری بات ہو گئی، کہ پانچویں چیز اس کو یہ حاصل ہوگی کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، وہ بہت آسانی سے اور تیزی سے جنت میں داخل ہو جائے گا. اور پھر فرمایا جو شخص قطع رحم کرنے والا ہے پروردگار اسے جنت کی خوشبو بھی سونگنے کی توفیق نہیں دے گا. اسی لیے سرکار ابو طالب علیہ السلام اپنے بھتیجے کی کیسی حفاظت کیا کرتے تھے. کبھی حیدر کرار کو کہا کہ اپنا بستر چھوڑو اور اپنے بستر پر اپنے بھائی یتیم عبداللہ کو سلاؤ. کبھی حیدر کرار سے کہا، کبھی جعفر طیار سے کہا اپنے بستر تبدیل کرو اور اپنے میرے بھتیجے کو سلاؤ. یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے بھتیجے کی کتنی حفاظت کرنے والا ہوں. بلکہ میں اس سے بڑھ کر یہ جملہ کہوں، انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اپنے بھتیجے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. جان تو رہے الحمدللہ، انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، بھتیجے بھانجوں سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے. اگر جناب ابو طالب کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو پھر بھتیجے کو کیوں سلا رہے ہیں؟ ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مال قربان کر دیا، اپنا عہدہ قربان کر دیا، حتی دوسروں کے بچے اپنے اولاد پر قربان کرنے کے لیے انسان تیار ہوتا ہے. یہ کیسے ابو طالب کا عقیدہ ہے کہ اپنے بچے کو قربان کر رہے ہیں اور اپنے بھتیجے کو بچا رہے ہیں؟ کیوں؟ شاید ابو طالب اس کی وجہ بیان کریں. فرمائیں گے صحیح ہے، انسان ہر چیز اپنی اولاد کو قربان کر دیتا ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اپنی اولاد کو بھی قربان نہیں کرتا. وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ انسان کا عقیدہ ہے. انسان اپنا عقیدہ اپنی اولاد پر قربان نہیں کرتا بلکہ اپنی اولاد کو اپنے عقیدے پر قربان کر دیتا ہے. سرکار سید الشہداء اپنے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے عقیدے کے لیے. السلام علیکم ائمہ اطہار علیہ السلام سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو قربان کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے عقیدے کے لیے. اور آج بھی لوگ موجود ہیں اپنے عقیدے کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیتے ہیں. آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں مومنین کے درمیان. تو ابو طالب گویا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یتیم عبداللہ یہ میرا بھتیجا نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. اور عقیدہ وہ ہوتا ہے جس میں بچے کو بھی قربان کر دیا جاتا ہے،
لہذا محمد مصطفیٰ ابو طالب کا عقیدہ تھے، ابو طالب کا بھتیجا نہیں تھا. درود پڑھ دیجیے محمد والم. بسم اللہ. اس طریقے سے صلح رحمی انجام دیے. رہے ہمیشہ اسی فکر میں ابو طالب، رہے جہاں میں محمد، علی رہے نہ رہے. ابو طالب کو رسول گرامی کے سمجھانے فکر تھی. شیب ابی طالب کے اندر اپنا سارا وقت گزار دیا. کس کی خاطر؟ اپنے بھتیجے کی خاطر، اپنے عقیدے کی خاطر، رسول گرامی کی خاطر. لہذا جناب ابو طالب کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں بطور خاص میں جملہ عرض کروں، جناب ابو طالب کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول گرامی سے پہلے جو پروردگار نے ہادی بھیجے تھے، اس میں سب سے آخری ہادی جو رسول گرامی سے پہلے تھے وہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے. ان کے پاک نام پر درود پڑھ دیجیے محمد والم. اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. اب چونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ عام طور پر پڑوسی غریب نہیں ہوتے، اور بطور خاص ہمارے معاشرے کے اندر البتہ وہ پڑوسی جو ہمارے گھر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ غریب نہیں ہیں. وہ پڑوسی جو ہمارے گھر کے نیچے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کے حالات کا. سید مہدی بحر العلوم ایک مرتبہ ایک عالم دین کو بلاتے ہیں اپنے گھر پر. عالم دین رات کا وقت ہے، دوڑے سید مہدی بحر العلوم کے پاس آئے، اور یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ ہیں جن کی زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی. سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں، اے شخص، تمہارا پڑوسی 7 دن سے بھوکا ہے، اور وہ دکان پر جاتا ہے، قرض پر چیزیں لیتا ہے، اور اس طریقے سے اپنا گزارا کر رہا ہے. آج جب 8واں دن آیا یا 7واں دن آیا تو اس دکان والے نے بھی منع کر دیا کہ تمہارا قرض اتنا زیادہ ہو گیا، میں تمہیں یہ دینے کے لیے تیار نہیں. آج وہ اسی طرح بھوکا سو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس کی کفالت کے لیے نہیں جاتے. وہ آقا یہ کہتے ہیں کہ قبلہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ بھوکے ہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں پہلے ہی دن سے ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا. سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں، اگر تجھے معلوم ہوتا اور پھر مدد نہیں کرتا تو میں تو تجھے کافر کہتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ زمانے کے امام سے جس کی ملاقات ہوئی ہے. بہت بڑا جملہ جو انہوں نے ادا کیا. پیار محبت سے بات کرنے والے کہا میں تجھے کافر کہتا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تیرا پڑوسی اس حالت کے اندر ہے اور پھر مدد نہیں کرتا. تجھے معلوم نہیں تھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے کیا ہو گیا ہے، پڑوسیوں کے حالات سے واقف رہا کرو. لیکن چونکہ اب ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بڑا مسئلہ بھوک و پیاس کا نہیں رہا. بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے گھر کے اندر کام کروانا ہے، اور جیسے کام کا آغاز ہوگا پڑوسی ناراض ہوں گے. ان کے گھر میں کام ہو رہا ہے اور ایسے ٹائم پر کام ہو رہا ہے کہ جب ہمیں سونا ہے. اب یہاں پر بات آتی ہے پڑوسیوں کے حقوق کی. کتنا خیال ہے پڑوسیوں کا، اور نہ اس دعا کے اندر اور نہ ہی دیگر مقامات کے اندر یہ جملہ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ اگر پڑوسی مومن ہے تو اس کے حقوق کا خیال رکھو، اگر مومن نہیں ہے تو چھوڑو. یہ جملہ کہیں نہیں ہے. نہ رشتہ داروں کے بارے میں جملہ ہے، نہ پڑوسیوں کے بارے میں جملہ ہے. اس کا مطلب یہ ہو کہ پڑوسیوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اگر ان کے یہاں کوئی کام ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، برداشت کریں، برداشت کریں. اور برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی برداشت کیا اور جہاں موقع مل گیا وہاں جملہ بھی کس دیا، پھر برداشت کہاں ہوا. اور اسی طریقے سے جب اپنے گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں کبھی ٹیلی ویژن چل رہا ہے اور چلانا ضروری ہے، کوئی پروگرام ہے، شادی کا پروگرام ہے، شادی کی تقریب تو خیر گھر میں نہیں ہوا کرتی، نکاح کی تقریب کم از کم گھر میں ہو جاتی ہے. گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، پہلے پڑوسیوں کو دعوت دیجیے، پہلے پڑوسیوں سے اجازت لے لیجیے، پہلے پڑوسیوں کو اطلاع دے دیجیے یہ ہونے والا ہے ہمارے گھر میں.
آپ ناراض نہ ہوئیے گا، پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. بات کرنا، پڑوسیوں کو راضی کرنا ہی ضروری ہے. سیدہ عالم خاتون جنت بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رات کی تاریکی میں مصلی عبادت پر دعا کیے جا رہی تھی تو ان کے صاحبزادے حسن مجتبی موجود تھے. فرماتے ہیں مادر گرامی، آپ نے، میں نے دیکھا جتنی دعائیں مانگی وہ سب دوسروں کے لیے مانگی، اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی، آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بابا کے لیے کوئی دعا نہیں کی. اس وقت میرے شہزادے نے جملہ ارشاد فرمایا تھا الجار ثم الدار، پہلے پڑوس والے پھر گھر والے. الجار، جار، جار نکلا ہے پڑوسی سے، پہلے پڑوسی پھر گھر والے. چنانچہ پڑوسیوں کے حقوق اسلام کے اندر بیان ہوئے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف مومنین کے درمیان یہ حقوق ہے کہ مومن کا خیال رکھا جائے، علماء کی عزت کی جائے، نہیں، پڑوسیوں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے. وَأَن نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ، اور پروردگار ہمارے مال کو جو ذمہ داریاں تو نے عائد کی ہے اس سے پاک کر دے. خمس کی ذمہ داری بنتی ہے اس سے پاک کر دے، زکات کی ذمہ داری بنتی ہے اس سے پاک کر دے. اب یہ مسائل آپ ہیں جو سنتے رہتے ہیں، صرف میں یہاں پر ایک جملہ عرض کروں کہ انسان جب خمس نکالتا ہے تو جن ہاتھوں میں دے رہا ہے وہ ہاتھ معتبر ہاتھ ہونے چاہیے. کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی تنظیم ایسی جو کام کر رہی ہے، کوئی ادارہ ایسا ہے جو اچھا کام کر رہا ہے، کوئی انجمن اچھی چل رہی ہے، ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، خمس سے ویسی واجب ہے خمس کے پیسوں سے اس کی مدد کر دی جائے. جی نہیں، اچھے کاموں میں اگر پیسے لگانے ہیں تو صدقے کی رقم لگائی جا سکتی ہے، لیکن خمس کی رقم نائب امام تک پہنچانا ضروری ہے. البتہ بعض مراجعین فرماتے ہیں کہ اگر سہم سادات کا حصہ اپنے ہاتھوں سے مستحق سید کو دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سہم امام کا جو حصہ ہے وہ نائب امام تک پہنچانا ضروری ہے. اور جب یہ حصہ نائب امام تک پہنچے گا تو اس کی ایک رسید ملتی ہے، آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے رسید جاری ہوتی ہے، آیت اللہ خامنہئی کے دفتر سے رسید جاری ہوتی ہے، اور یہ رسید ہمیں اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا مال اطمینان کے ساتھ آغا سیستانی کے دفتر تک پہنچ گیا، آغا رہبر کے دفتر میں پہنچ گیا. چنانچہ جو افراد خمس نکال رہے ہیں وہ اس بات کو پیش نظر رکھیں، ہم کسی کی اگر مدد کر رہے ہیں تو ان پیسوں سے مدد نہ کریں جو خمس میں نکالنا ضروری ہے. اگر خمس میں نکالنے والے پیسے ہیں تو ان سے رسید طلب کریں. اگر وہ رسید دے دیتے ہیں آیت اللہ سیستانی کی، اپنی انجمن کی نہیں، اپنی تنظیم کی نہیں، اپنے ادارے اپنے مدرسے کی نہیں، آیت اللہ سیستانی کے دفتر کی رسید ہو تو یہ اس بات کی گواہی ہوگی ہمارے پاس کہ ہمارا پیسہ مستحق تک پہنچ گیا. اور خود قرآن مجید کی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اے مسلمانوں، جب پیسہ حاصل کرو تو اس کے 6 حصے کر دو. یہ 6 حصے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں جسے ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں 2 حصوں کے اندر. 3 حصے کون سے؟ 3 حصے وہ ہیں جو پروردگار کے ہیں، پروردگار کے نمائندوں کے ہیں. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى کا خمس کا ایک حصہ ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اہل بیت کے لیے، اور باقی 3 حصہ کس کا ہے؟ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور یتیموں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے اور مسافروں کا حصہ ہے، جسے ہم سہم سادات کہتے ہیں. تو سہم امام اور سہم سادات جو آج کی اصطلاح ہے وہ حقیقت میں قرآن کی اصطلاح ہے. قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس کے 2 حصے کیے جائیں، ایک پروردگار کا اس کے نمائندوں کا حصہ ہے اور ایک حصہ سادات کا حصہ ہے. فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل امرئ غنم علی کل امرئ غنم او اکتسب الخمس مما اصاب لفاطمہ ولمن یلی من امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس.
غالباً یہ روایت وہ ہے جو ملا یحضر الفقیہ کے اندر بھی موجود ہے اور ہمارے دیگر کتب کے اندر مخصوصاً مسائل الشیعہ کے اندر موجود ہے. وہ شخص جو مال غنیمت حاصل کرے، اب اکتسبہ، یہ مال غنیمت نہیں، جنگ نہیں ہو رہی ہے، اب اکتسبہ مال کمائے، الخمس، اس کے اوپر خمس ہے، مما اصاب لفاطمہ، جس کو پہنچانا ہے سیدہ کائنات تک، ولمن یلی من امرها من بعدها من ذریتها الحجج علی الناس، یا سیدہ تک پہنچانا ہے یا سیدہ کے ان اولاد تک پہنچانا ہے جو ہم پر حجت بنائی گئی. چنانچہ جو مومنین خمس ادا کر رہے ہیں وہ حق سیدہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ حق سیدہ وہ ہے جو قرآن کی آیت میں طلب ہوا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول آپ اپنی ساری رسالت کا کوئی حق ان سے طلب نہ کیجیے سوائے یہ کہ آپ کے اقربا سے محبت کی جائے. تو محبت کا ایک زبانی ثبوت یہ ہے کہ ہم درود پڑھیں، اور عملی ثبوت یہ ہے کہ ہم خمس سیدہ اور سیدہ کی اولاد کو عطا کریں. درود پڑھ دیجیے محمد. وَأَن نُطَهِّرَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَوَاتِ، اور ہم اپنے مال کو پاک کر دیں زکات نکالنے کے ذریعے. البتہ زکات اور خمس میں جہاں بہت سارے فرق ہیں، ایک فرق یہ بھی ہے کہ خمس سال میں ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، اور جس مال پر خمس ایک دفعہ نکال لیا جائے اس پر پھر واجب بھی نہیں ہوتا. اور زکات وہ ہے جو نصاب تک پہنچنے کے بعد نکالی جاتی ہے اور ہر سال نکال لی جاتی ہے. اگر کسی کے پاس نصاب تک جانور موجود ہیں، سونا چاندی موجود ہے، تو جس سال زکات نکالی گئی ہے ایسا نہیں کہ اس کے بعد زکات ختم ہو گئی، نہیں، اگلے سال دوبارہ زکات نکالی جاتی ہے، تیسرے سال پھر زکات نکالی جاتی ہے. تو شکر ادا کریں کہ ہم شہر میں رہنے والے ہیں، گاؤں میں رہنے والے نہیں ہیں، ورنہ پھر زکات بھی نکالنا واجب ہوتا. پھر فرماتے ہیں وَأَن نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا، اب پروردگار ان لوگوں سے ہمیں دوستی کرنا نصیب فرما جو ہم سے روٹھ گئے ہیں، دشمن ہو گئے ہیں. وَأَن نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا، اور ان سے انصاف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے ہمیں ناراض کیا ہے، ان کے ساتھ بھی انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما. وَأَن نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا، اور پروردگار جو ہمارے دشمن ہیں ان سے صلح و صفائی کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک جملہ ایسا ہے جو مولا کی وصیت نامے کے اندر آیا. اب یہ گھڑی ہمارے سامنے سے ہٹا کر آپ کی طرف رکھ دی گئی ہے کیونکہ ہم تو گھڑی کا لحاظ کرتے نہیں ہیں. شاید آپ گھڑی کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں تو ہمیں بھی لحاظ کرنا پڑے گا. ایک جملہ ایسا ہے جو مولا کی وصیت نامے کے اندر آیا، باقاعدہ لکھوایا ہے جملہ. نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ خطبات پر مشتمل ہے، ایک حصہ ناموں پر مشتمل ہے یعنی مکتوبات، خطوط جو لکھوائے ہیں، اور ایک حصہ کلمات قصار پر مشتمل ہے جو ایک دو لائن کے جملے ہیں. جو حصہ مکتوبات پر مشتمل ہے یعنی لکھوایا ہے اس میں یہ وصیت نامہ موجود ہے. اور یہ وصیت کس سے ہو رہی ہے؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے. مولا اسی ماہ رمضان کے اندر شب 19 کو ضربت لگ چکی ہے، سر سے خون جاری ہے، اصحاب مولا کو گھر تک پہنچا گئے. گھر میں پہنچنے کے بعد مولا نے وصیت کرنا شروع کی. اب علی تو بہتا ہوا سمندر ہے، جس کو جو علم چاہیے علی کے پاس لے جائے. اور اس موقع پر بھی میرے مولا نے فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اب علی تو جا رہا ہے، اب بھی مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو سوال کرو قبل اس کے کہ مجھے نہ پا سکو. بہتا ہوا سمندر ہے، قرآن کی آیت سنا سکتے ہیں، حدیث بتا سکتے ہیں، فلسفہ سکھا سکتے ہیں، تاریخ کی بات بیان کر سکتے ہیں، نماز سے متعلق، روزے سے متعلق ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو علی بیان کر سکتے ہیں. لیکن علی کے پاس وقت بہت کم ہے.
اور سامنے کون موجود ہے؟ شہزادے حسن حسین موجود ہے. پوری وصیت کی ہے اور پڑھنے کے قابل ہے وہ وصیت نامہ. میں حوالہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمارے نوجوان دوست پڑھنا چاہیں تو ضرور مطالعہ کیجئے. نہج البلاغہ کا نامہ نمبر 47 نامہ ہے یہ، جس میں وصیت کے ایک ہی جملے موجود ہیں. اس پوری وصیت کے اندر صرف ایک جملہ ایسا ہے جس کے بارے میں مولانا نے فرمایا یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ تمہارے نانا کا جملہ ہے. میں نے تمہارے نانا سے جملہ سنا ہے. پوری وصیت میں اپنے جملے، مولا کی حدیث ہے، مولا کا فرمان، ایک جملہ رسول گرامی کا. فرمایا تمہارے نانا نے فرمایا تھا اور میں نے سنا تھا کہ صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان دوستی کروانا، لوگوں کے درمیان آشتی کروانا، لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کروانا، یہ 1 سال کی مستحب نمازوں اور 1 سال کے مستحب روزوں سے افضل ہے. جو محنت نمازوں کے اندر ہے، روزوں کے اندر ہے، وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن محبت کروانے میں، دوستی کروانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ علی وصیت کر کے جا رہے ہیں اور یہ وصیت وہ ہے جو رسول خدا سے سنی ہے کہ لوگوں کے درمیان دوستی کروانا یہ عام نماز روزوں سے افضل ہے جو 1 سال تک انجام دی جائے. چونکہ اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ زیادہ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر سکے، البتہ وہ ایک جملہ جو یہاں پر بیان کرنا ضروری میں سمجھتا ہوں، اس پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ صحیح ہے جو ہمارے دشمن ہیں ان سے صلح و صفائی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہاشا، سوائے ان دشمنوں کے کہ من عودی فیکا، جو تجھ سے دشمنی رکھنے والے ہیں، ولکا، اور تیری خاطر میں وہ دشمنی کروں، فإنہ العدو الذی لا نوالی، جو تیرا دشمن ہے اس سے ہم دوستی نہیں کر سکتے، والحزب الذی لا نصافی، اور جو تیرے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان سے صلح و صفائی نہیں کر سکتے. البتہ یہ دشمنی پروردگار کی خاطر ہو. بس اوقات جب بات شروع ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں ہم تو پروردگار کے دشمنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن بات بڑھتے بڑھتے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پھر اپنے ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. جو خدا کا دشمن ہے اس پر لعنت ہو، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. جو رسول کا دشمن ہے اس پر لعنت ہو، جو مومنین کا دشمن ہے اس پر بھی لعنت ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. خبردار ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنی میں تمہارے سچے خداؤں کو برا بھلا کہیں. لہذا دشمنی کی حدود بیان کی، لعنت کی حدود بیان کی، نفرت کرنے کی حدود بیان کی. کیا صحیح ہے یہ ہمارے دشمن ہیں، ان پر لعنت ہے، ہم دل سے نفرت کرتے ہیں ان سے، لیکن دیکھو کہاں پر بات بیان کر رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ جو لعنت کے نعرے ہم بلند کر رہے ہیں، جو مسلسل دشمنوں کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر رہے ہوں. ہم فلاں کو برا کہہ رہے ہیں، پروردگار تو اس سے راضی نہیں ہو رہا، لیکن ہمارا دل خوش ہو رہا ہے. اور یہ ہے ایسا. کبھی اہل بیت کے دشمن کو لعنت بھیجنا اعلانیہ ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، اپنے ہی افراد موجود ہیں. لیکن کہیں پر خود اہل بیت نے درس دیا ہے کہ اگر وہ افراد موجود ہے کہ جو ان کے سامنے تم نے یہ کام کیا تو کہیں وہ ہم پر لعنت نہ بھیجے، اور اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو ذمہ دار وہ نہیں ہے، ذمہ دار تم ہو، تمہاری وجہ سے وہ یہ کام کر سکے ہیں. لہذا نفرت کی بھی حدود ہے، دشمنی کی بھی حدود ہے. دعا کا ایک جملہ ہے، 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے اندر آیا ہے.
ایسا عجیب جملہ ہے جو ہم تصور شاید نہ کر سکیں. دعا کا جملہ ہے اللہم انی اتقرب الیک باللعن علیہم. پروردگار میں تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہوں ان پر لعنت کرنے کے ذریعے. تو لعنت یہ وہ عبادت ہے جس سے پروردگار خوش ہوتا ہے, پروردگار کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے. لہذا انسان اگر یہ عمل انجام دے رہا ہے تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ اس جگہ پر یہ عمل انجام دیا جا رہا ہو کہ جہاں پروردگار ناراض ہو جائے. اس عمل کے اندر اپنی رضا اور اپنی خوشنودی ذہن میں نہ ہو, بلکہ پروردگار اس عمل سے راضی ہوتا ہو. بس عزیزان محترم, یہی دشمنی وہ تھی جو کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتی ہے کہ فقط پروردگار کی خاطر دشمنی ہے. ورنہ 10 محرم کو اتنا بڑا دشمن یزید کا لشکر چھوڑ کر جب حسین کے لشکر کی طرف آ رہا ہے تو آقا حسین کو تو یہ حکم دینا چاہیے تھا کہ اچھا موقع ہے اسے قتل کرنے کا, اسے قتل کر دو. اگر خود کا دشمن سمجھا ہوتا, اگر اپنا دشمن مانا ہوتا تو یقیناً یہ حکم دیتے کہ حر کو قتل کر دو. لیکن حسین جانتے ہیں یہ میرا دشمن تھا, لیکن اب یہ میرا دشمن نہیں رہا, نہ یہ خدا کا دشمن رہا, بلکہ اب یہ خدا کا دوست ہو گیا ہے اور میرا دوست ہو گیا. چنانچہ اپنے سارے اذیتوں کو, اپنی ساری تکلیفوں کو بھلا کر حر علیہ السلام کا استقبال کیا ہے. اور جانتے ہیں کہ حر بھی کیسے آیا ہے. اپنے ہاتھوں کو رومان سے باندھا ہوا ہے, اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, اپنے غلام کو ساتھ لیا اور کہا فاطمہ زہرا کے لال کے پاس جانا ہے معافی مانگنے کے لیے. اور حر جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے تھے وہاں سے فوج حسینی جتنی بھی تعداد کے اندر تھی انہوں نے آقا حسین کو گھیر لیا. کیوں گھیر لیا؟ کہا سب سے بڑا دشمن آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو تکلیف پہنچ جائے. اور باقی اصحاب اور انصار وہ تھے جنہوں نے خاندان بنی ہاشم کے جوانوں کو گھیر لیا تاکہ ہم پر کوئی تیر لگتا ہو تو لگ جائے لیکن بنی ہاشم کے بچوں کو نقصان نہ پہنچے. میں کہوں گا اے انصار, اے اصحاب, جب تک تم زندہ تھے یہ تیر قاسم تک نہیں پہنچا, جب تک تم زندہ تھے یہ نیزہ علی اکبر تک نہیں پہنچا. اور میں کہوں گا اے عباس, جب تک تم زندہ تھے حسین پر تیر نہیں آیا. اے علی پر, جب تک تم زندہ تھے آقا حسین پر تلوار چلانے والا کوئی نہ تھا. لیکن ایک وقت وہ بھی آئے گا جب حسین تنہا رہ جائیں گے. دیکھا کہ حر تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ انصار اصحاب چھٹنا شروع ہوئے اور دیکھا کہ حر نے اپنی پیشانی رحمت للعالمین کے نواسے کے پیروں پر رکھ دی ہے. اور صرف اتنا سوال کیا, کیا کائنات کے سب سے بڑے گنہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اور یہ حسین کا جگر تھا. کہا کیوں نہیں, میں نے بھی تجھے معاف کیا, میری ماں نے بھی تجھے معاف کیا اور ہمارے نانا رسول خدا نے بھی تجھے معاف کیا. اور نے پیغام سن لیا, اجازت چاہی کہ مولا بس میدان میں جانے کی اجازت دیجیے. اور میدان کربلا کی طرف نکلے, جہاد کیا, جہاد ہو چکا, مدد کے لیے بلایا, آقا حسین مدد کے لیے پہنچے. آقا حسین نے مدد کر دی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب عصر عاشور آئی ہے اور مولا حسین زمین کربلا پر گرے ہیں تو میں کہوں گا اے حور, جب تم زمین کربلا پر آئے تھے تو حسین تمہاری نصرت کو پہنچے تھے, لیکن اب فرزند زہرا زمین کربلا پر آیا ہے, کہاں ہو کہ حسین کی مدد کر سکو؟ حسین زمین کربلا پر آ گئے, شام غریبہ آ گئی. وہ افراد جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں وہ میرے جملے کو زیادہ محسوس کریں گے. حور کا مقبرہ
کربلا کے باہر موجود ہے، آقا حسین کا مزار کربلا کے اندر موجود ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیوں حور کا مقبرہ اتنا دور ہے، آقا حسین کا مقبرہ اور ان کا مزار تو درمیان کربلا کے اندر موجود ہے، کیوں؟ جواب دیا جاتا ہے جب شام غریبہ آئی تھی تو عمر سعد نے حکم دیا اب ان لاشوں کو پامال کیا جائے، اب ان لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائے، اور جیسے ہی حکم دیا گیا حور کا قبیلہ آگے بڑھا اور کہا ہم یہ گستاخی نہیں ہونے دیں گے، لہذا حور کے لاشے کو اٹھایا اور اپنے قبیلے کی طرف لے کر گئے اور وہاں جا کر دفنا دیا، اور پھر یہ دیکھا کہ علی اکبر کا لاشا اٹھایا گیا، ام لیلا کا خاندان آگے بڑھا، کہا ہم اکبر کے جنازے کو پامال ہونے نہیں دیں گے، اکبر کا جنازہ بھی چلا گیا، جنازے چھٹنا شروع ہوئے، ہر جنازہ زمین کربلا سے خالی ہو گیا، ہاں فقط ایک جنازہ تھا جو شام غریبہ تپتی ریت پر پڑا رہ گیا، زہرا کے لال کا جنازہ، اور حکم دیا اب گھوڑوں کو دوڑایا جائے، 10 گھوڑ سوار گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے حسین کے لاشے پر سے گزر گئے۔ میں کہوں گا اے کائنات کی مشکل کشا، ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے ہیں، آئیے آپ کا حسین گھوڑوں کی سموں سے پامال ہو رہا ہے، حسین کی مشکل کشا